بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس دن حسب معمول تھکا ہارا دفتر سے گھر لوٹا۔ گرمی اپنی انتہا پر تھی اور ذہن الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، اندر سے کسی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے جگہ لی۔ جلدی سے دروازہ کھولا اور سیدھا ماں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ ماں ہمیشہ کی طرح چارپائی پر لیٹی تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ آنکھیں نم تھیں، جیسے برسوں کا دکھ ان میں جمع ہو گیا ہو۔ میں لپک کر ان کے پاس گیا۔ ان کا کمزور اور کامتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھا، میرے سر پر رکھا تو دل جیسے ساکت ہو گیا۔ اس لمس میں ایک فریاد چھپی تھی، ایک درد تھا، ایک خاموش چیخ تھی جو لفظوں کے بغیر بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ ماں کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن زبان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ صرف اشارے تھے، آنکھیں اور کانپتے لب۔ ان کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جاتیں اور پھر میری بیوی زبیدہ کی طرف۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، بس ماں کے ہاتھ کو تھام کر ان کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ دل میں ایک عجب سا اضطراب تھا۔ اتنے میں زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی بیزاری، وہی بے حسی۔ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا، زبیدہ، اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ بار بار اشارے کر رہی ہیں تمہاری طرف، بستر کی طرف۔ کیا ہوا ہے؟ زبیدہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، ویسے ان کی عادت ہے ہر وقت اشارے کرنا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو میں تمہاری ماں کی بیماری سے عاجز آ گئی ہوں، ابھی بستر پھر سے گندا کر دیا ہے۔ میں نہیں کر سکتی یہ سب۔ مجھے زبیدہ کی باتیں چبھنے لگی۔ اس کے جملے تلوار کی طرح دل پر لگے، لیکن میں جانتا تھا کہ حالات میرے ہاتھ میں نہیں۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کسی ملازمہ کا انتظام کر سکوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ زبیدہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، رہنے دو، تم سے یہ کام نہیں ہوں گے، اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں چپ چاپ ماں کے قریب بیٹھا۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے ان کا بستر صاف کیا۔ بستر کی چادر پر وہ بوجھ نظر آ رہا تھا جو شاید برسوں کی قربانیوں کے بعد بھی ماں کے حصے میں آیا تھا۔ جب میں انہیں صاف ستھرا بستر دے کر دوبارہ لٹانے لگا، ان کی نظریں میری طرف اٹھی۔ کچھ کہنا چاہا، لب ہلے، لیکن الفاظ نہ نکلے۔ انہوں نے اپنی کمزور انگلی سے کچھ لکھنے کی کوشش کی، بستر پر جیسے کوئی نشان بنانا چاہتی ہوں۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بتائیں نا، کیا بات ہے؟ انہوں نے آہستہ سے میری بیوی کے جانے والی سمت کی طرف اشارہ کیا اور پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، جیسے کہنا چاہتی ہوں، چپ رہو، مت بولو۔ اس لمحے میرے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ میری ماں، جو ہمیشہ حق بات کرتی تھی، آج مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا چھپانے پر مجبور تھی۔ دل میں سوالات کا طوفان امڑ آیا۔ کیا وہ زبیدہ سے ڈرتی ہیں؟ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن بیوی کے ڈر سے نہیں کہہ پاتی؟ میں نے ان کی پیشانی چومی اور کہا، اماں، کچھ بھی ہو، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مگر ان کی نظریں کہہ رہی تھیں، تم بہت دیر کر چکے ہو اختر۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ دل کے اندر ایک بوجھ، ایک عجیب سی بے چینی۔ زبیدہ سو چکی تھی، مگر میں ماں کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سو رہی تھیں، لیکن نیند میں بھی ان کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، جیسے کوئی درد اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا ہو۔ کچھ دنوں سے میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی بس گئی تھی، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا تھا، مگر ہر پل محسوس ہوتا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں چھپا درد، ان کے کانپتے ہاتھ، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ جب زبیدہ کمرے میں داخل ہوتی اور اماں کی ساری ہلچل جیسے تھم سی جاتی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر شاید سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک شام دفتر سے واپسی پر جیسے میں دروازے پر پہنچا، اندر سے ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ میں تیز قدموں سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو ماں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ چھت کو گھور رہی تھیں، جیسے وہاں کچھ لکھا ہو جو صرف وہی پڑھ سکتی ہوں۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس میں لرزش معمول سے زیادہ محسوس ہوئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اماں، کچھ کہنا ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ ان کے لبوں پر جنبش ہوئی۔ بڑی ہمت سے انہوں نے بولنے کی کوشش کی، جیسے کوئی اہم راز ان کی زبان پر آیا ہو۔ اچانک زبیدہ دروازے سے اندر داخل ہوئی اور ماں کی نظریں اس پر پڑتے ہی وہ لمحے بھر میں خاموش ہو گئیں۔ میں نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ڈر، ایک گھبراہٹ، جیسے وہ اپنی بات چھپا گئی ہوں۔
زبیدہ نے حسب معمول کچھ کپڑے اور دوا کی بوتل میز پر رکھی اور کہا، دوا کا وقت ہو گیا ہے، اگر تم فارغ ہو گئے ہو تو اماں کو دوا دے دوں؟ میں نے اس بار تفتیشی انداز میں کہا، میں خود دے دیتا ہوں۔ زبیدہ نے ذرا سا چونک کر مجھے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئی۔ ماں کا چہرہ جیسے کچھ بول رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک شکایت چھپی تھی یا شاید کوئی درخواست۔ میں نے ان کی طرف جھک کر کہا، اماں آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی زبیدہ کے آنے سے پہلے، بتائیں نا، میں سن رہا ہوں۔ ماں نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور سر نفی میں ہلایا مگر ان کی خاموشی چیخوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ اسی رات جب اچانک نیند سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زبیدہ اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت زبیدہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ کچن سے زبیدہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چھپ کر کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، روز روز ایک جیسا گن، ایک جیسا رونا دھونا، تنگ آ گئی ہوں میں، کب تک ان کے بستر دھوتی رہوں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ وہ عورت بس مر کیوں نہیں جاتی؟ میرے قدم وہیں جم گئے، دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ میں واپس پلٹا تو پاؤں کانپ رہے تھے۔ ماں کی طرف گیا تو وہ جاگ رہی تھی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ماں نے بڑی مشکل سے میری انگلی تھامی اور اپنی طرف کھینچا۔ ان کی نظریں میری آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے کوئی آخری بات کہنا چاہتی ہوں۔ لب ہلے، جیسے کہنا چاہ رہی تھی، میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ہولے سے پوچھا، اماں زبیدہ کچھ کہتی ہے آپ کو؟ کچھ کرتی ہے؟ ان کی پلکیں بھیگ گئیں مگر لب خاموش رہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی یا شاید ڈر کے مارے نہیں کہہ رہی تھی۔ ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی جیسے کوئی آنے والا ہو۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعے نے میرے شک کو پختہ کر دیا۔ میں آفس سے جلدی آ گیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے کوئی موجود تو ہے مگر خاموش بیٹھا ہو۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازہ نیم ہوا تھا۔ اندر دیکھا تو ماں کے چہرے پر وہی خوف اور زبیدہ ان کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ ہاتھ میں کچھ تھا، شاید دوا کی شیشی۔ میں نے زبیدہ کو آواز دی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک گئی، جلدی سے پیچھے ہوئی اور بولی، کچھ نہیں، بس دوا دے رہی تھی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا کرب تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زبیدہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں ماں کے پاس گیا اور آہستگی سے پوچھا، کیا دوا دے رہی تھی؟ ماں نے بڑی مشکل سے سر کو ہلایا، جیسے کچھ غلط تھا، جیسے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو مجھے نہیں معلوم۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا، اماں کچھ چھپا رہی تھیں اور زبیدہ اس چھپانے کا سبب تھی۔ میری ماں جو ہمیشہ مجھ سے ہر دکھ بانٹتی تھی، اب خوف کے سائے میں لپٹی چپ تھی، اور میں ایک بیٹا جو شاید بہت دیر سے جاگا تھا۔ یہ کہانی بس اتنی نہیں، کچھ تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا، کچھ جو شاید میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، اور میں اس وقت کے قریب پہنچ رہا تھا جب خاموشیاں سب کچھ بولنے لگتی ہیں۔ وہ دن نام دنوں جیسا ہی شروع ہوا تھا، لیکن انجام ایسا لے کر آیا جس نے میرے اندر برسوں سے جمع سکون کو یکسر اجاڑ دیا۔ صبح کی چائے ختم کرتے ہی میں معمول کے مطابق دفتر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ماں کی طرف سے ہلکی سی آواز آئی، ان کی وہی لرزتی سانسیں جو اب روز کی طرح معمول بنتی جا رہی تھیں، مگر اس دن ان میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے ان کا دل کچھ بھانپ چکا ہو۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا ماتھا ہلکا سا پسینے سے نم تھا، ہاتھ بار بار بستر کے کونے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کچھ چاہیے اماں؟ پانی، دوا؟ ماں نے صرف آنکھوں سے مجھے دیکھا، کچھ کہا نہیں، بس میری پیشانی کو چھوا اور پھر ہاتھ جھٹک کر واپس رکھ دیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اب زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں نے زبیدہ کو آواز دی جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، زبیدہ، اماں کچھ بے چین سی لگ رہی ہیں، تم دیکھ لو، میں دفتر جا رہا ہوں۔ زبیدہ نے چہرہ نہیں موڑا، بس اتنا بولی، ہاں دیکھ لوں گی، روز ہی بے چین رہتی ہیں۔ میں چپ چاپ دفتر چلا گیا، لیکن دل وہیں اٹکا رہا۔ ماں کا چہرہ، ان کی آنکھوں کا اضطراب، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ شاید قدرت نے میرا دل کھینچ کر واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے قریب اچانک فیکٹری سے ایک میٹنگ ملتوی ہونے کی اطلاع ملی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور طے کیا کہ گھر چلا جاؤں۔ جب گیٹ کھولا تو گھر میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہوا۔
अभी जूते भी नहीं उतारे थे कि माँ के कमरे से बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी। कितनी बार कहा है, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। कब मरोगी तुम? कब जान छूटेगी इस गन से? जुबैदा की आवाज थी। उसके जुमले मेरे वजूद को चीरते चले गए। मैं बिजली की तेजी से दरवाजे तक पहुंचा। वो दरवाजा जो अक्सर आहिस्तगी से खुलता था, आज धक्के से खोला। मंजर ऐसा था कि जमीन जैसे मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। माँ चारपाई पर सहम कर बैठने की कोशिश कर रही थी। उनके कपड़े बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू, और जुबैदा उन पर झुकी हुई, चेहरे पर नफरत की शिद्दत तारी। मेरा सब्र टूट चुका था। बस करो जुबैदा, मैं दहाड़ा। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो, मगर अगले लम्हे उसकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय गुस्सा था। तो तुम छुपकर सुन रहे थे? ये सब कुछ तुम्हें दुख नहीं देता जो मैं झेलती हूँ? मैंने आगे बढ़कर माँ को खुद से लिपटाया, और जब जुबैदा फिर कुछ कहने लगी, मेरा हाथ बेइख्तियार उसके गाल पर जा लगा। खामोशी छा गई। पूरे कमरे में एक गूंज बाकी रह गई। जुबैदा चंद लम्हे साकत रही, फिर होंठ काटते हुए पीछे हटी और आंखों में आंसू लिए कमरे से निकल गई। मैं माँ के पास बैठ गया। वो कांप रही थी। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगने लगा। माँ को अकेला छोड़ने की, जुबैदा की जुबान बर्दाश्त करने की, सब कुछ देखकर चुप रहने की। उस रात जुबैदा ने मुझसे कोई बात ना की। खामोशी का एक पर्दा हमारे दरमियान हायल हो चुका था। कमरे में अंधेरा था और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जुर्म। क्या मैंने हद पार कर दी? एक शौहर होकर अपनी बीवी पर हाथ उठाया? क्या वो सारा दिन थक जाती थी? माँ के साथ सारा दिन लगना आसान नहीं। हर घंटे बाद दवा, सफाई, खाना, नींद की कुर्बानी। क्या मैंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया? मेरे दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ का वो चेहरा जो हर पल मेरी आंखों के सामने था, और दूसरी तरफ बीवी की वो आंखें जिनमें पहली बार खौफ था, शायद बेजारी भी, और शायद मेरी बेवफाई। मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा। माँ कमरे में सो चुकी थी, या शायद जाग रही थी। जुबैदा दूसरे कमरे में थी, दरवाज़ा बंद था। अक्सर जब वो मुझसे नाराज़ होती, वो अलग कमरे में सो जाया करती थी। पहले मैं उसे हमेशा मनाकर कमरे में वापस ले आया करता था, मगर आज मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान था। वो थप्पड़ सिर्फ जुबैदा के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो मेरे रिश्ते पर भी पड़ा था। वो एक लम्हा था, लेकिन उसका बोझ बरसों पर मोहित होने वाला था। मैं जानता था कि जो हो चुका है वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला था वो मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा अंधेरा लिए हुए था। वो रात मेरे लिए अजियत बन गई थी। दिल में एक पछतावा, एक बोझ जो नींद को कोसों दूर ले गया। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और गहरा कर दिया। जुबैदा किसी से कुछ कहे बगैर नाश्ते के बर्तन रखकर चली गई। माँ के कमरे में हल्की सी कराह की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से अंदर गया। अम्मा छत की तरफ देख रही थी, सांसें बोझल, आंखें सुर्ख। उनका चेहरा और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। उनका हाथ बिस्तर के कोने पर रखा था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हूँ। मैं उनके करीब बैठ गया। अम्मा, भूख लगी है? उनके लबों पर जंबश हुई, पलकें हिली और उन्होंने आहिस्तगी से सर हिलाया। उस लम्हे मेरे दिल में एक दर्द सा उभरा, जो शायद लफ्ज़ों से कहीं ज्यादा गहरा था। कल रात शायद अम्मा ने कुछ खाया ही नहीं था। मैं फौरन किचन में गया, चावल गर्म किए, नरम सालन निकाला और एक गिलास पानी भरकर माँ के कमरे में वापस आया। माँ के सामने बैठकर जैसे ही पहला नवाला उनके मुंह तक ले गया, उनकी आंखें भर आईं। मैंने चुपचाप नवाला दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चबाया। जब उन्होंने पहला नवाला खाया, उनके होंठ लरसे और आंखों से एक आंसू बह निकला। अम्मा, कुछ नहीं हुआ, आप खाएं, मैं हूं ना। मैं नरमी से उनके लबों के किनारे साफ करता रहा और उन्हें पानी देता रहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वही कामता हाथ, जैसे कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया बेटा, तू देर से आया, लेकिन आया तो सही। मेरी आंखों से भी बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने उनके हाथ को माथे से लगाया। दिल में एक ख्याल उभरा। कितना वक्त गुजर गया। मैं सिर्फ बीवी की सहूलत, अपनी मसरूफियत और समाजी जिम्मेदारियों में उलझकर अपनी माँ की मौजूदगी को एक फ़र्ज समझने लगा था। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ फ़र्ज नहीं, ये तो वो खालिस एहसास है जिसकी गवाही रब खुद देता है। माँ थोड़ी थोड़ी करके खाती रही। मैं हर नवाले के साथ उनके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को पढ़ता रहा। कभी वो लम्हे भर के लिए आंखें बंद कर लेती, कभी हल्की सी मुस्कुराहट आती, जैसे बचपन की कोई याद लौट आई हो।
جب کھانا ختم ہوا میں نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پیا۔ گلاس واپس لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کا لمس کچھ کہہ گیا، کچھ ایسا جو میرے دل کی دیوار پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تبھی زبیدہ دروازے پر آ گئی، چہرہ اسپاٹ تھا، لہجہ خشک۔ دوائی دے دی؟ میں نے نرمی سے کہا، ابھی کھلایا ہے، کچھ دیر میں دے دوں گا۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ماں کی آنکھیں فوراً دروازے کی طرف گئیں، وہی خوف، وہی سہما پن۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، لیکن جیسے انگلیوں میں گرفت کمزور ہو گئی ہو۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ ہے جو ماں کہنا چاہتی ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، یا شاید وقت۔ اس شام میں نے ماں کے قریب بیٹھ کر ان کی تصویریں دیکھنا شروع کی، وہ تصویریں جو پرانے صندوق سے نکالی تھی، وہ وقت جب وہ خود میرے لیے کھانا بناتی تھی، راتوں کو میرے بخار پر جاگتی تھی، مجھے لپیٹ کر گود میں لوری سناتی تھی۔ آج وہی ماں، بستر سے لگی چپ اور محتاج۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں، میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے قریب ہوتے ہوئے بھی تم سے دور رہا۔ اب جو کچھ بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے میری انگلیوں کو دبا کر میری بات کا جواب دیا۔ اس رات میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں ایک عمر کی کہانی لکھی تھی، اور میں پہلی بار اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور وہ تشکر بھری نظریں جو ایک ماں ہی دے سکتی ہے، بغیر شکایت، بغیر سوال کے۔ وہ نظر میری پوری زندگی کا قرض بن گئی۔ ماں کو کھانا کھلا کر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو باہر کی فضا جیسے کچھ اور ہی کہانی سنانے لگی۔ زبیدہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو عام دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں میں الجھن، پیشانی پر تیور، اور ہونٹوں پر وہ دبی ہوئی خفگی جسے میں کئی دنوں سے محسوس کرتا رہا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کافی دیر سے خاموش ہو، سب خیریت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، کیا خیریت رہ گئی ہے اس گھر میں؟ ایک بیمار ماں جو ہر وقت تمہاری توجہ مانگتی ہے، اور ایک بیوی جو ہر پل قربانی دیتی ہے، مگر بدلے میں تمہارا ایک نرم لفظ تک نہیں ملتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جو کہہ رہی تھی وہ اپنے حساب سے سچ تھا، مگر میں جانتا تھا ہر سچ ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ زبیدہ نے پھر بات کا سلسلہ جوڑا، دیکھو اختر، تمہاری ماں کی حالت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی بہتری ممکن نہیں۔ دن بدن ان کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہے، اور میں تو اب تھک چکی ہوں، میرے صبر کی بھی کوئی حد ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اس کے الفاظ تیز تھے، مگر میں انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ واقعی ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ زبیدہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت کچھ سہ رہی ہو، پر ماں بھی تو بے بس ہے، ان کا تو صرف ہم ہی سہارا ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں اختر، وہ تیز آواز میں بولی، اب تم نہیں سمجھ رہے، تم صرف ماں کو دیکھتے ہو، مجھے نہیں۔ سارا دن ان کی صفائی، دوا، کھانا، چیخیں، اور اوپر سے تمہاری خاموشی۔ تمہیں لگتا ہے میں کوئی مشین ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ میں تمہاری ماں کے لیے دشمن نہیں ہوں اختر، میں نے بھی خدمت کی ہے، دن رات جاگی ہوں، لیکن اب ہر دن ایک جیسا ہو گیا ہے، ایک سی بیزاری، ایک سی تھکن، ایک سی خاموشی۔ اس کی باتیں میری رگوں میں گھومنے لگی۔ کیا واقعی میں اتنا بے خبر رہا؟ کیا میں نے صرف ماں کا دکھ دیکھا اور زبیدہ کی خاموش چیخوں کو نظر انداز کر دیا؟ ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا میں نے انصاف کیا؟ میں کچھ کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے الفاظ میرے گرد گونج رہے تھے، ماں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک میں اپنی زندگی کو ایک معذور وجود کے سائے میں گزارتی رہوں گی؟ یہ وہ جملہ تھا جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زبیدہ اب آہستہ آہستہ بات کرتی رہی۔ میں سنتا رہا، خاموش، بے حرکت۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھ پر بھی اتنی ہی توجہ دو گے؟ اس کے اس سوال پر میں چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ ماں اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، میں نے خود سے کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک ماں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت میرے لیے قربان کیا۔ میں اٹھ کر دوبارہ ماں کے کمرے میں گیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پیشانی پر پسینہ تھا۔ میں نے تولیہ اٹھا کر ان کا ماتھا صاف کیا۔ وہ آہستہ سے جاگیں اور ایک کمزور سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر سوچتا رہا، زبیدہ کے الفاظ، ماں کی حالت، اور اپنے بیچ کی کشمکش۔ ایسا لگا جیسے میں وہ دو کناروں کے درمیان لٹکا ہوا ہوں، ایک طرف بیوی جس کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری طرف ماں
جس کا وجود لمحہ بلمحہ مٹتا جا رہا ہے۔ کیا میرے لیے کوئی درمیانی راہ بچی ہے یا وقت مجھے کسی ایک سمت کھینچ لے جائے گا؟ یہ سوال اس رات میرے دل میں گونجتا رہا اور میں جواب ڈھونڈتا رہا، خاموشی سے، بے آواز۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو گھر میں ایک غیر مانوس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زبیدہ کچن میں نہیں تھی، نہ ہی ٹی وی لاؤنج میں اس کی کوئی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں سیدھا ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی اداسی تھی، جیسے وہ کسی گہرے کرب میں ڈوبی ہوں۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے ہاتھ تھاما۔ اماں، دوا کھا لی ہے نا؟ انہوں نے پلکیں جھپکائیں، پھر لب ہلائے، جیسے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دوا نہیں دیتی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے اماں؟ دوا نہیں دیتی؟ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میرے دل میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا ہو۔ کون؟ زبیدہ؟ ماں نے پھر نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ جواب دینے سے ڈر رہی ہوں، لیکن انکار بھی نہیں کر پا رہی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا خوف دیکھا جو پہلے کبھی نہ محسوس کیا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً پچھلے کئی دنوں کی وہ یادیں لوٹ آئیں جب میں نے زبیدہ سے کہا تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر کے ساتھ جانا ہے، اور وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتی تھی۔ میں جانا چاہتی ہوں، تم دفتر کے کام چھوڑ کر کیا کرو گے؟ دوا تو میں نے دینی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سے میں خود بات کر لوں گی۔ یہ جملہ کئی بار سنا تھا اور ہر بار چپ رہ گیا تھا۔ اب ماں کے انکار نے وہ سب باتیں نئے سرے سے چپتی سچائیوں میں بدل دی تھیں۔ میں نے فوراً زبیدہ کو آواز دی۔ وہ چند لمحوں بعد کمرے میں آئی۔ چہرے پر ناراضی تھی، جیسے اس کی خلوت میں مداخلت کر دی ہو۔ کیا ہوا؟ کیوں بلا رہے ہو؟ میں نے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ انہیں دوا نہیں دی جاتی۔ تم تو کہتی ہو روزانہ وقت پر دوا دیتی ہو۔ زبیدہ نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ ارے وہ تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، تمہیں معلوم ہے ان کی یادداشت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پچھلے ہفتے تو انہوں نے مجھے اپنی بہو ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجب بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ لیکن زبیدہ، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، اور اگر وہ دوا نہیں کھا رہی تو یہ خطرناک ہے۔ زبیدہ نے جھنجلا کر کہا۔ اختر، تمہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آتا۔ روزانہ ان کی دوا وقت پر دیتی ہوں۔ اگر وہ بھول گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں دفاع سے زیادہ ایک چھپا ہوا اضطراب تھا۔ کون سی دوا دی تھی آج صبح؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، وہی والی جو ڈاکٹر نے پچھلی بار دی تھی۔ تمہیں کیا معلوم؟ تم تو ساتھ بھی نہیں گئی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ سچ تھا، میں کبھی ساتھ نہیں گیا تھا۔ ہر بار جب ڈاکٹر کا وقت آتا زبیدہ اکیلی ہی چلی جاتی۔ میں کئی بار کہا، چلو میں بھی چلتا ہوں، بات کرنی ہے ڈاکٹر سے، مگر ہمیشہ جواب ایک جیسا ہوتا، میں سب سنبھال لوں گی، تمہاری فیکٹری کے کام زیادہ اہم ہیں۔ تب مجھے یہ بات ذمہ داری کی لگتی تھی، آج وہی بات چھپانے کی کوشش لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور ماں کی دوائیوں کی الماری کی طرف گیا۔ ایک پرانی شیشی جس پر دوا کی تاریخ 2 ماہ پرانی تھی، اب بھی آدھی بھری پڑی تھی اور باقی پیکٹس کھولے ہی نہ گئے تھے۔ میں نے زبیدہ کی طرف دیکھا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہو گئی، پھر غصے سے بولی، وہ تو پرانی دوا ہے، ڈاکٹر نے بعد میں نئی تجویز کی تھی، پر تمہیں یہ سب سمجھانا بیکار ہے۔ اور نئی کہاں ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ختم ہو گئی، وہ بڑبڑائے۔ میں سمجھ چکا تھا کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ ماں کی حالت اس بات کی گواہ تھی۔ میں دوبارہ ماں کے قریب گیا۔ ان کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور بس آنکھوں سے ایک سوال کیا، بیٹا، کیا تو میرا ہے؟ اس لمحے میں ٹوٹ گیا۔ میں ایک بیٹا جو اپنی ماں کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تھا، آج خود ماں سے اس کا حق چھیننے والوں میں شامل ہو گیا تھا، چاہے لا علمی میں ہی صحیح۔ میں نے ماں کے ہاتھ پر لب رکھے اور دل میں عہد کیا، اب کچھ نہیں چھپنے دوں گا، نہ زبیدہ کی بے حسی، نہ خاموش دوائیاں، نہ وہ سچ جو ماں کے اشاروں میں قید ہے۔ اب وقت تھا سچ کو بے نقاب کرنے کا۔ شام کے قریب کام مکمل کیے بغیر ہی دفتر سے نکلا۔ راستے میں بار بار دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، اماں خیریت سے ہوں۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اندر ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی۔ نہ ٹی وی کی آواز، نہ زبیدہ کی چہل قدمی کی آواز، اور نہ ہی ماں کے کمرے سے آتی ہلکی سسکیاں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
میں تیزی سے ماں کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، مگر اندر کا منظر میرے قدموں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ ماں فرش پر گرا ہوا وجود لیے پڑی تھی، منہ کے بل چرپائی سے کچھ فاصلے پر، سانس اکھڑی ہوئی، ہاتھ پھیلا ہوا اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے۔ اماں! میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں جھک کر انہیں فوراً سیدھا کرنے لگا۔ ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر ایک ہلکی چوٹ کا نشان تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، جیسے تکلیف میں بھی وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زبیدہ! میں نے بلند آواز میں پکارا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کچن سے اس کی آواز آئی۔ اب کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ اماں زمین پر گری ہوئی تھی، میں نے غصے سے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر ماں پر ڈال کر ہونٹ بھینچے۔ اف! پھر وہی ڈرامہ! اختر، اب تو تم بھی سمجھ جاؤ، یہ سب ان کی عادت ہے، خود کو جان بوجھ کر گرا لیتی ہیں تاکہ مجھے ظالم ثابت کریں۔ میرے ہاتھ ماں کے چہرے سے مٹی صاف کر رہے تھے، مگر زبیدہ کے الفاظ میرے کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے انہوں نے خود کو گرایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اور کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ابھی باتھ روم میں تھی اور جیسے ہی باہر آئی دیکھا کہ وہ فرش پر پڑی ہیں۔ پہلے بھی ایسا کر چکی ہیں، میں کئی بار انہیں گود میں اٹھا کر چارپائی پر لٹا چکی ہوں۔ اب مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ ماں میری گود میں آہستہ سے سر رکھ چکی تھی، آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے؟ میں نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ شاید میرے لہجے میں وہ کچھ تھا جس نے اسے ایک لمحے کو پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے ماں کو احتیاط سے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا۔ ان کی ہڈیوں سے ہڈیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے پورا وجود ٹوٹ چکا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں سہلائے، بازو سیدھے کیے اور ایک کمبل اڑھایا۔ ماں کا چہرہ کچھ کہہ رہا تھا، مگر زبان اب بھی قید تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار میری آنکھوں میں جھانکتی رہیں، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹا اب بھی کچھ بچا ہے، سنبھال لے۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ زبیدہ بغیر کچھ کہے پلٹ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اب بھی میرے دل میں گونج رہی تھی، ہر قدم جیسے اس رشتے سے دور جا رہا ہو جسے میں نے کبھی اپنائیت کی بنیاد سمجھا تھا۔ میں نے ماں کے لیے پانی گرم کیا، نرم تولیہ لیا اور ان کا چہرہ دھونا شروع کیا۔ ان کی گالوں پر مٹی جمی تھی، پیشانی پر چوٹ کا نشان گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دھوئے جانے والے دھبے کے ساتھ میرے دل پر ایک نیا داغ لگ رہا تھا۔ میں نے بہت نرمی سے پوچھا، اماں بتائیں نا، گر کیسے گئیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو اترے، مگر ہونٹ بند رہے۔ انہوں نے صرف آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں، اب دیر ہو چکی ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس رات زبیدہ نے میرے سامنے آ کر صرف اتنا کہا، دیکھو اختر، اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو بہتر ہے تم خود سنبھالو اپنی ماں کو۔ میں اب یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، ہمیشہ تمہارے سامنے مظلوم بن جاتی ہیں، اور تم مجھے سننے کی بجائے ان کا دکھ جیتے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر نیند میں ڈوبا تھا، میں ماں کے بستر کے پاس بیٹھا ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ماں کے لیے نرم کھچڑی بنائی، خود انہیں کھلائی، دوا دی اور خود سے وعدہ کیا کہ اب انہیں اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف چپ چاپ بیٹھا تھا، جو مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کیا تو سب سنبھال پائے گا؟ کیا زبیدہ مزید برداشت کرے گی؟ ظہر کے بعد زبیدہ خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ کوئی فیصلہ نمایا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ بولی، اختر، کیا ہم اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتے رہیں گے، روز اماں کے سائے میں، ان کی بیماری میں، ان کے دکھ میں گم ہو کر؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، یہ زندگی ان کی دی ہوئی ہے، اگر اب ان کا وقت ہے کہ وہ ہم پر بوجھ بنے تو کیا ہم ان سے منہ موڑ لیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، میری ایک سہیلی ہے رمشا، اس کی ساس بھی تمہاری اماں جیسی تھی، بیمار، کمزور، ضدی۔ رمشا بھی ابتدا میں سہتی رہی، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو برباد نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی ساس کو شہر کے ایک اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہی ہو کہ میں اماں کو؟ ہاں اختر، میری بات پوری سنو۔ رمشا کی ساس اب وہاں خوش ہے، انہیں دن بھر خدمت گزار دیکھتے ہیں، وقت پر دوا ملتی ہے، نرمی سے بات ہوتی ہے۔ رمشا اور اس کا شوہر بھی اب خوش ہے، زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے تھے۔ ایک طرف زبیدہ کی باتیں جن میں عملی سہولت کا پہلو تھا، اور دوسری طرف ماں کا وہ لرزتا وجود جو کل زمین پر پڑا ملا تھا۔
تمہیں لگتا ہے اماں وہاں خوش رہیں گی؟ میں نے مدھم آواز میں کہا۔ زبیدہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے، دن رات دوا، صفائی، رونا، ضد، اور تم ہمیشہ ان کے گرد۔ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ میں چپ رہا، اس کی ہر بات میں ایک وزن تھا، مگر وہ محبت اور جذبہ کہاں تھا جو میں ماں کی آنکھوں میں روز دیکھتا تھا۔ دیکھو اختر، میں یہ نہیں کہتی کہ تم ان سے محبت نہ کرو یا انہیں چھوڑ دو، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے کیسا ماحول بہتر ہو سکتا ہے جہاں وہ بہتر طریقے سے سنبھالی جا سکے۔ ہم اکیلے کب تک نبھائیں گے؟ میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ میں واقعی تھک چکا ہوں، جسمانی نہیں جذباتی طور پر۔ ہر دن ایک نئے کرب کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اور یہ سچ تھا کہ اماں کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اس رات جب میں ماں کے پاس گیا، وہ جاگ رہی تھی، ان کی نظریں چھت سے ہٹ کر میری آنکھوں میں اٹک گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھا، ہاتھ تھاما اور صرف دیکھا، کچھ کہے بغیر۔ شاید وہ سب جان گئی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ کو ہولے سے دبایا اور پلکیں جھپک کر جیسے اجازت دی ہو، یا شاید خاموش احتجاج۔ میرے دل میں طوفان اٹھا۔ کیا وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب انہیں گھر سے جانا ہوگا، یا وہ مجھ پر بھروسہ کر کے بے فکر تھیں؟ زبیدہ کی باتیں سچ تھیں، مگر ماں کا چہرہ اس سچ پر سوال تھا۔ میں نے خود کو سوالوں کے ایک بھنور میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ ہر جواب کے ساتھ ایک نئی الجھن سامنے آتی، اور ان سب کے بیچ میں اختر تھا، ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک انسان جو دو رشتوں کے درمیان ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں اس رات بہت دیر تک ماں کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ شاید فیصلہ میری بجائے وقت کرے گا، یا شاید وہ خاموش آنکھیں جن میں اب بھی ایک دعا بندھی ہوئی تھی، وہ صبح جیسے قیامت کی خاموش پیشگوئی لے کر آئی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے نکلا تھا، لیکن میرے دل میں ایک سایہ سا چھایا ہوا تھا۔ پچھلی رات ماں کا چہرہ، زبیدہ کی وہ باتیں جن میں سہولت تھی لیکن خلوص نہیں، اور میری اپنی الجھنیں، سب کچھ اندر ہی اندر مجھے چاٹ رہا تھا۔ میں حسب معمول ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک تیز بدبو نے استقبال کیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ماں بستر پر لیٹی تھی، مگر اس بار ان کے گرد سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ چادر، تکیا اور بستر سب گندے تھے۔ ان کا چہرہ شرمندگی اور بے بسی کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ وہ مسلسل آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے معذرت کر رہی ہوں، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹا، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے ان کے قریب گیا، کچھ نہ بولا، بس نرمی سے چادر ہٹائی، صاف کپڑے نکالے اور ماں کو سنبھالا۔ وہ اس قدر ناتواں ہو چکی تھی کہ اٹھتے ہی لرزنے لگی۔ میں نے انہیں آہستہ سے سہارا دیا، تولیے سے چہرہ پونچھا اور صاف بستر پر لٹا دیا۔ جیسے ہی میں صفائی مکمل کر کے باہر نکلا، زبیدہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی تھکن، مگر آج کچھ اور بھی تھا، فیصلہ۔ بس بہت ہو گیا اختر، وہ چٹان کی مانند کھڑی بولی، یہ سب مجھ سے اب نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی گندگی صاف کرو، سارا دن سنبھالو، اور تم بس ہمدردیاں لیے پھرتے رہو۔ آج فیصلہ کر لو، یا وہ رہیں گے اس گھر میں یا میں ساکت رہ گیا، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ تمہاری ماں ہونے کا فرض ختم نہیں ہوتا، تو میرے بیوی ہونے کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ تم چاہتے ہو میں ساری عمر ایک بستر پر پڑی بیمار عورت کے گرد زندگی کا دائرہ بنائے رکھوں؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، آج کوئی بحث نہیں، بس ایک بات سن لو، یا تو انہیں اولڈ ہاؤس لے جاؤ یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ گھر بچانے کے لیے ماں سے جدا ہونا، یہ سوچ بھی میری روح کو زخمی کر گئی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے خاموشی سے ایک اولڈ ہاؤس کی معلومات لی، مکان دیکھا، کمرہ پسند کیا اور اگلے دن کے لیے وقت طے کر لیا۔ ماں کو جب بتایا وہ چپ ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، مگر لبوں پر ایک شکوہ بھی نہ آیا۔ بس ان کا کامتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر آیا اور اشارے سے نفی کی۔ انہوں نے آنکھوں سے صاف صاف کہا، مت لے کر جاؤ، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میرا دل پھٹنے کو آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو چوما، پیشانی پر بوسہ دیا اور خاموشی سے کہا، مجھے معاف کر دینا اماں، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگلے دن جب ہم گاڑی میں روانہ ہوئے، ماں کی آنکھیں مسلسل باہر دیکھتی رہیں، نہ وہ کچھ بولی نہ میں۔ ہر گزرتی عمارت، ہر سڑک کا موڑ ان کی زندگی سے جڑی کسی یاد کی مانند تھا، اور ہر لمحہ میرے لیے کسی ندامت کی تازیانہ۔
जब हम ओल्ड हाउस पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद अमले ने नहायत नरमी से माँ को व्हील चेयर में बिठाया। मैं उनके बराबर झुका, उनके कान के करीब जाकर बस इतना कहा, ये फैसला सिर्फ मजबूरी था अम्मा, बेवफाई नहीं। माँ ने होले से मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, मगर उनकी खामोशी मुझे सजा दे रही थी, जैसे वो कह रही हूँ, बेटा, जिस बीवी को बचाने के लिए तू माँ से मुंह मोड़ सकता है, उसे जिंदगी कभी माफ नहीं करती। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े, दवा और उनकी पसंदीदा छोटी सी तस्वीर वहां के कमरे में रखी और पलटने लगा। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उन्होंने इशारे से मेरा दामन थामने की कोशिश की, मगर उंगलियां फजा में मुअल्लक रह गईं। मैं एक लम्हे को रुका, मगर पलट कर न देख सका। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। घर वापस आकर जुबैदा ने कहा, अब जरा सुकून का सांस लेना चाहिए, है ना? मैंने कुछ न कहा। कमरे की दीवारें अजीब अजनबी लगने लगी, जैसे हर शय मुझसे सवाल कर रही हो। किस कीमत पर बचाया ये घर? क्या माँ के बगैर भी घर घर रहता है? वो रात मेरी नींद की आखिरी रात थी और अगले दिन मेरा जमीन मेरे साथ बोलने लगा, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ खामोशी की चादर ओढ़े खुद को तसल्ली देता रहा कि मैंने एक बेटे की नहीं, एक शौहर की जिम्मेदारी पूरी की है। हालांकि अंदर से मैं अच्छी तरह जानता था मैं दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर आए चंद दिन ही गुजरे थे, मगर वो दिन मुझे बरसों की तरह महसूस होने लगे। जुबैदा के चेहरे पर एक आर्जी इत्मीनान जरूर नजर आया, जैसे उसने किसी बोझ से जान छुड़ाई हो। घर में खामोशी कुछ ज्यादा हो गई थी और मैं उस खामोशी में अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाता जा रहा था। एक शाम जब मैं स्टोर रूम की पुरानी चीज़ें तरतीब दे रहा था, अचानक एक पुराना टीन का डिब्बा मेरे हाथ लगा। उस पर माँ के हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा लेबल था, दवाइयाँ, सुबह शाम रात। दिल धड़कने लगा। मैंने डिब्बा खोला। अंदर वही दवाइयाँ थीं जो डॉक्टर ने कई हफ्ते पहले तजवीज़ की थी। चंद ब्लिस्टर्स तो जूं के तू बंद थे, कुछ की तारीख गुजर चुकी थी और कुछ बोतलें तो खुली ही न गई थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे हो सकता है? जुबैदा तो कहती थी रोज दवा देती है। दिल में एक ठंडा सा सांप रेंग गया। मैंने जुबैदा को आवाज दी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैंने हाथ में वो डिब्बा उठाया और उसके सामने रखा। ये देखो, माँ की दवाइयाँ सबकी सब वैसे की वैसे क्यों पड़ी हैं? तुम तो कहती थी कि दवा खत्म हो गई, नहीं लाई थी। उसने एक लम्हा साकत होकर डिब्बा देखा, फिर चेहरे पर मसनूई हैरत लाते हुए बोली, ओ ये पुरानी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर ने बाद में कुछ दवाइयाँ बदल दी थी, मैं वो लाई थी। ये सब पुरानी थी इसलिए रख दी थी। मैंने शक भरी नजर से उसकी तरफ देखा, मगर तुमने तो कभी नहीं बताया कि दवा बदली गई है। जब मैंने पूछा तो तुमने कहा सब कुछ वक्त पर दिया जा रहा है। वो झंझलाकर बोली, अख्तर, तुम्हें हमेशा मुझ पर शक ही करना है ना? अब अगर मैंने वो दवाइयां अलग रखी थी तो क्या हुआ? हर बात का हिसाब देना है मुझे। मैं खामोश हो गया, लेकिन अंदर से बेचैन। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और मैं अंधों की तरह एतबार करता रहा। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब माँ ने बेबस होकर सर हिलाया था और टूटे अल्फाज में कहा था, दवा नहीं देती। तब मैंने उसे उनकी कमजोर यादाश्त का वहम समझा, लेकिन अब हकीकत किसी और ही रुख पर खड़ी थी। मैंने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और ओल्ड हाउस पहुंचा। माँ बागीचे में व्हील चेयर पर बैठी थी। धूप में उनका चेहरा और भी जद लग रहा था। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे बरसों बाद कोई शनासा चेहरा नजर आया हो। मैं उनके पास गया, झुककर सलाम किया और उनके हाथ थामे। उनकी हड्डियों में लर्जिश थी, लेकिन उनके लम्स में वही ममता थी जो मैंने हमेशा महसूस की थी। अम्मा, दवाएं वक्त पर मिल रही हैं? मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने आहिस्ता से पलकें झपकाई, फिर होले से सर हिलाया। पहले नहीं, उनके लबों से निकला। मेरी रूह कांप गई। किसने नहीं दी? मैंने पूछना चाहा, लेकिन उनकी सांसें तेज हो गई, जैसे खौफ फिर से लुट आया हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी, पानी पिलाया और उनके साथ कुछ वक्त बैठा रहा। मैंने महसूस किया कि माँ कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन जुबान अब मजीद साथ नहीं दे रही। वापसी पर मैं सीधा डॉक्टर के क्लिनिक गया, जहाँ माँ को जुबैदा ले जाया करती थी। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स निकलवा कर देखे, दवा की पुरानी फहरिस्त देखी और फिर हैरत से वो चीज़ पढ़ी जिसने मेरे अंदर की बुनियादें हिला दी। डॉक्टर ने जो दवाएं तजवीज़ की थी वो वही थी जो अब भी उस डिब्बे में महफूज थी। कहीं भी कोई तब्दीली दर्ज नहीं थी।
میں نے دھیرے سے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا کبھی دوا بدلی گئی تھی؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کی والدہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ دوا میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی۔ وہی روٹین چل رہی تھی جب تک وہ ہمارے زیر علاج تھی۔ میری مٹھیاں خود بخود بھینج گئیں۔ زبیدہ نے جھوٹ بولا تھا، ماں کو دوائیں وقت پر نہیں دی گئی۔ میں نے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے میری ماں کی صحت سے کھیل کھیلا۔ گھر آ کر میں زبیدہ کے سامنے خاموشی سے ڈاکٹر کی فائل رکھ دی۔ وہ رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی، تو تم واقعی مجھے ظالم سمجھتے ہو؟ تمہارے لیے تمہاری ماں سب کچھ ہے اور میں صرف ایک مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے، میں غلط تھی، میں نے کچھ وقت دوا میں کوتاہی کی، مگر کیا زبیدہ؟ تمہیں میری ماں پر رحم نہیں آیا؟ تم نے ان کی زندگی کے ساتھ غفلت برتی اور مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور میں اس خاموشی میں ماں کی اذیت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں سوچتا رہا ماں کتنی بار کچھ کہنا چاہتی تھی اور میں نے ان کی خاموشیوں کو سمجھنے کے بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا۔ اور اب جب سب کچھ سامنے آ چکا تھا، بس ایک سوال رہ گیا تھا، کیا وقت مجھے وہ سب لوٹا سکتا تھا جو میں اپنی ماں سے چھین چکا تھا؟ شاید نہیں، لیکن یہ انکشاف میری باقی زندگی کا سب سے گہرا نشان بن گیا۔ ماں کی دوائیوں کا راز جب بے نقاب ہوا تو میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلے ہی دن ماں کو اولڈ ہاؤس سے واپس لانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہیں واپس گھر لا کر ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، شاید وقت کے کچھ زخم بھر سکوں۔ مگر قدرت شاید میرے ارادوں کی آزمائش کے لیے کوئی اور ہی منصوبہ تیار کر چکی تھی۔ ایک صبح جیسے میں فیکٹری پہنچا، گارڈ نے بدحواسی میں دروازہ کھولا۔ صاحب، اندر آگ لگ گئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں دیوانہ وار اندر دوڑا۔ گودام کی پچھلی جانب شعلے بلند ہو رہے تھے، دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ عملہ کوشش کر رہا تھا، فائر بریگیڈ کو کال کی جا چکی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو بچایا جا سکتا تھا وہ صرف راکھ کا ایک ڈھیر بن چکا تھا۔ میری برسوں کی محنت، راتوں کی نیند، خواب، سب کچھ آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا۔ اس ایک حادثے نے مجھے اندر سے بکھیر کر رکھ دیا۔ کچھ دن تو جیسے میں خود کو یقین دلانے میں لگا رہا کہ شاید نقصان قابو میں آ جائے، شاید انشورنس کچھ بچا لے، شاید کوئی سرمایہ کار ہاتھ تھام لے، لیکن سب امیدیں، سب راستے دھیرے دھیرے بند ہونے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب میرا جسم بھی اس صدمے کو سہ نہ سکا۔ ایک رات شدید سر درد کے بعد میری بینائی دھندلا گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور پھر جسم بے قابو ہو کر فرش پر جا گرا۔ جب ہوش آیا میں ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو باہر بلایا اور پھر آ کر میرے پاس آہستہ سے بولا، اختر صاحب، آپ کو ہلکا فالج ہوا ہے۔ کچھ دنوں کی فزیوتھراپی، دوا اور آرام سے بہتری آ سکتی ہے، لیکن آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل جیسے چیخ اٹھا ہو۔ جسم کے ساتھ ساتھ اب میرے خواب بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ 2 دن بعد زبیدہ میرے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں تمہاری ماں کی خدمت سے نکلی تھی اور اب تمہاری ذمہ داری، میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے لب کپ کپائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں بھی نہیں سنبھال سکتی۔ میں تمہیں معذور ہو کر دیکھنے نہیں آئی تھی، میں نے بھی ایک زندگی کا خواب دیکھا تھا اور تم نے مجھے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں کچھ بول نہ سکا۔ اس کی نظریں دیکھتا رہا جو اب اجنبیت سے بھری تھیں۔ کچھ دن گزرے، وہ گھر آئی، کھانا رکھتی، دوائی دیتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ ایک روز جب میں کسی اور کی مدد سے چلنے کی مشق کر رہا تھا، گھر میں شور سنائی دیا۔ دروازے پر اس کا کزن، جس کی نظروں سے میں پہلے ہی بدگمان تھا، بیٹھا ہنس رہا تھا۔ زبیدہ اندر آئی اور اطمینان سے بولی، میں نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، تمہارے ساتھ گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا؟ میرا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ ہاں اور ہاں، میں اسے شادی کرنے جا رہی ہوں جس کے ساتھ میں واقعی خوش رہ سکتی ہوں۔ وہ مجھے تمہاری طرح بوجھ نہیں سمجھے گا۔ یہ آخری ضرب تھی۔ ایک بیٹا ماں کو چھوڑ آیا، ایک شوہر بیوی کو نبھا نہ سکا، ایک انسان خود کو بھی نہ بچا سکا۔ جب زبیدہ نے آخری بار دروازہ بند کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو، نہ ماں، نہ بیوی، نہ کاروبار، نہ صحت۔ میں بس ایک سایہ رہ گیا تھا، ایسا سایہ جو روشنی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود دھندلا گیا ہو۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو تکی جا رہا تھا۔ دل میں بس ایک خواہش تھی، کاش میں اپنی ماں سے معافی مانگ سکتا، کاش وہ ایک بار میرا ہاتھ تھام کر کہتی، بیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
لیکن میرے ساتھ اب صرف خاموشی تھی اور کچھ کہے لفظ جو آنکھوں سے بہہ کر میرے تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور شاید کسی دعا کی صورت اوپر جا رہے تھے، شاید ماں تک۔ بستر پر لیٹے لیٹے جب رات کی خاموشی میری سانسوں سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تو اندر کی سچائیاں ایک ایک کر کے ابھرنے لگیں۔ وہ لمحے جب ماں اشاروں سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، وہ دن جب انہوں نے سر کے ہلکی جنبش سے دوا نہ ملنے کی شکایت کی تھی، اور وہ پل جب وہ فرش پر گری ہوئی ملی اور زبیدہ نے کہا تھا یہ سب ڈرامہ ہے، میں ایک بیٹا ہوتے ہوئے ماں کے سب سے بڑے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس رات میں نے نرگس نامی نرس کو دعوت دی جو میرے علاج کے دوران مددگار رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا، کیا آپ میرے لیے ایدی سینٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ چونکی، آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میری ماں شاید آج بھی میری راہ دیکھ رہی ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی سی اتر آئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور اگلی صبح کا وعدہ کیا۔ صبح جیسے ہی سورج نکلا میں نرس کے ساتھ ایدی سینٹر کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم سینٹر کے گیٹ پر پہنچے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ایک خاموش عمارت تھی جہاں جانے کتنی ماؤں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ میں ویل چیئر میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا۔ استقبالیہ پر ایک ادھیڑ عمر خاتون نے نرمی سے کہا، آپ اختر صاحب ہیں؟ جی۔ میرے لب کپ کپائے۔ آپ کی والدہ؟ چند لمحے پہلے ہی۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو اطلاع دینے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور ابھی ابھی ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ کسی قبر کے کتبے پر لکھے گئے فیصلے تھے۔ نہیں اماں، میری آواز حلق میں دب گئی۔ میں نرس کی مدد سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماں کا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف ان کی سانسیں اب نہیں تھی۔ میں ان کے پاس گیا، گھٹنوں کے بل گر گیا، چہرہ چادر سے ہٹا کر ان کی پیشانی کو چوما۔ اماں، میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لیکن ان کی پلکیں بند تھی، لب خاموش اور پیشانی پر وہی ٹھنڈک جو واپس نہ آ سکتی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہچکیاں میری روح سے نکل رہی تھیں۔ سینٹر کے عملے کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ آخری دنوں میں اماں اکثر کسی کے انتظار میں رہتی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کا نام لکھنے کی کوشش کرتی، الف خ تیرے تر۔ میں جان گیا وہ میری راہ دیکھ رہی تھی، ہر دن ہر رات۔ اس وقت میں نے بس ایک دعا مانگی، یا اللہ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو، ان کی دل کی خلش کو تو ہی معاف فرما دے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازے کا انتظام کیا۔ ان کی تدفین کے وقت میرا وجود بکھرا ہوا تھا لیکن دل میں ایک آواز تھی، اب میں صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں، توبہ کی راہ پر چلنے کے لیے جیوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر، وہ فیکٹری، وہ سب کچھ جس نے مجھے ماں سے دور کیا اب میرے لیے بے معنی ہے۔ ایدی سینٹر ہی میرا نیا گھر بن گیا۔ اب میں وہیں رہنے لگا، وہیں خدمت کرنے لگا جہاں میری ماں نے اپنی آخری دن گزارے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہو جائیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ بیوی یا خاندان بچانے کی آڑ میں اگر ہم ماں کو چھوڑ دیں تو زندگی ہمیں ویسے ہی تنہا اور برباد کر دیتی ہے جیسے اختر کے ساتھ ہوا۔ ماں کی دعا جنت ہے اور ماں کی بد دعا جہنم۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔